بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اس پروگرام میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ اوور دا ویکنڈ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی، اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے. طاہر القادری صاحب ایک بار پھر ہمیں میدان میں نظر آ رہے ہیں. لاہور میں انہوں نے ایک ریلی کی اور ظاہر ہے اب جب طاہر القادری صاحب میدان میں آئے ہیں تو بہت سارے سوالات ہیں جن کا جنم لیا جانا بہت زیادہ آبویس ہے. وہ کہتے ہیں انقلاب آئے گا، 1 کروڑ نمازی نماز پڑھیں گے، پھر ملک میں تبدیلی آ جائے گی. وہ یہ سب کیسے کریں گے؟ اس سے پہلے بھی طاہر القادری صاحب نے ایک اجتماع کیا تھا، اس سے کیا حاصل ہوا؟ طاہر القادری صاحب کیا چاہتے ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں اس کی تکمیل ان کے خیال میں کیسے ہوگی؟ مثلا اگر فرض کر لیجئے 1 کروڑ آدمی فرض کر لیجئے آ بھی جاتا ہے تو مطلب کیا اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس پر ہم پروگرام کے بیشتر حصے میں بات کریں گے. لیکن ٹو سٹارٹ وتھ، یہاں کراچی میں جو رہائش گاہ رہی اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مرکز ہے یعنی کہ بلاول ہاؤس، اس کی ایک دیوار کو لے کر آپ نے دیکھا کہ خاصا ایک قضیہ کھڑا ہوا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان. پاکستان تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ باقاعدہ ایک عدالتی احکام جاری ہوا ہے، عدالتی حکم جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو رکاوٹیں ہیں وہ ہٹائی جائیں، دیوار گرائی جائے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا اور خاصی کشیدگی میں نظر آئی. آپ نے دیکھا کارکنان آمنے سامنے نظر آئے اور کچھ اچھے مناظر ہمیں دیکھنے میں نہیں آئے. ابتداً ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے اصل موضوع پر آئیں گے. اس تحریک کو یعنی کہ بلاول ہاؤس کی دیوار کے حوالے سے جو لیڈ کر رہے ہیں اس علاقے کے ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں جناب عارف علوی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون سے جناب زعیم قادری صاحب نیڈس انٹروڈکشن اس پروگرام میں تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. عوامی تحریک کی بھی نمائندگی ہوگی، میں ان کا تعارف ابھی کراتا ہوں لیکن پہلے ذرا میں اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. عارف علوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. عارف علوی صاحب شاید اس سے تو کوئی ڈس ایگری نہ کرے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے علاوہ کم ہی لوگ اس سے ڈس ایگری کریں کہ یہ پاکستان میں بطور مجموعی بھی جو وی آئی پی کلچر ہے کہ لوگ شہنشاہوں کی طرح گھومتے ہیں، سرکاری وسائل پر عوام کے پیسوں پر اپنا قبضہ جماتے ہیں، عوام پر ہی پھر روب بھی جھاڑتے ہیں، یہ قابل مذمت ہے. اس کلچر کا خاتمہ ہونا چاہیے. لیکن کسی غیر قانونی چیز کا سر عام ہونا کیا آپ کو یا کسی بھی انڈیویجول کو یا کسی بھی جماعت کو یہ لائسنس پرووائڈ کرتا ہے کہ کیونکہ یہ غلط کام ہو رہا ہے اس لیے میں جا کر روکوں گا اس کو؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیوار گرائیں گے، یہ عمل کس انداز سے جسٹیفائیڈ ہے؟ جناب علی، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بلاول ہاؤس کی دیوار کو گرایا جائے گا، اس سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں کم سے کم 40-50 ٹیلی ویژن انٹرویوز کے اندر میں نے یہ کہا کہ جناب بلاول ہاؤس کی سینکٹیٹی اور سیفٹی ہمیں عزیز ہے. بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کی لیڈر ہیں، ان کی سیکیورٹی ہمیں ایز اے پولیٹیشین پاکستان کے اندر ہمیں عزیز ہے. آصف زرداری صاحب ایکس پریزیڈنٹ ہیں، ان کی سیکیورٹی ہمیں عزیز ہے. یہ ساری باتیں سندھ ہائی کورٹ نے ڈبل بینچ نے جس کو چیف جسٹس صاحب لیڈ کر رہے تھے انہوں نے ساری باتوں پہ بحث کی اور آصف زرداری صاحب کی طرف سے یہ تھا کہ جی ہم اپنے اندر کے سٹرکچرز ٹھیک کر لیں تو پھر ہم یہ سڑک کے اندر جو رکاوٹیں ہیں یہ ہٹائیں گے. اس بات کو ہو گئے 175 دن، اب 180 دن ہو گئے. اچھا، میں نے جناب نیشنل اسمبلی کے اندر اس بہانے سے یہ بات رکھی جب زرداری صاحب صدر تھے، جب میں نے ایک کویسچن رکھا کہ جی زرداری صاحب صدر ہیں، 1 مہینہ تھا نیشنل اسمبلی کا پہلا سیشن زرداری صاحب کے جانے میں، میں نے کہا زرداری صاحب صدر ہیں، ان کی سیکیورٹی کی حوالے سے جو کراچی کے اندر یہ ڈبل روڈ کم سے کم 200 فٹ کی سڑک بند کی ہوئی ہے، اس کو کیا جائے. تو انہوں نے جناب اس کویسچن کو نیشنل اسمبلی نے نہیں لیا. پھر ان کے جانے کے بعد میں نے 2-3 مرتبہ کیا تو انہوں نے کہا جی یہ پروونشل میٹر ہے. پروونشل میں کورٹ نے جب فیصلہ دے دیا تو ہم نے انتظار کیا. میں نے گورنر صاحب کو لکھا، چیف منسٹر صاحب کو لکھا، سب کو میں لکھتا رہا. میری کانسٹیٹوئنسی کا ایشو ہے، میرے لوگ ہمارے اس کانسٹیٹوئنسی کے وہاں پہ کاروبار تباہ ہو گئے ہیں. جو وہاں پر کمرشل ایریا ہے، صرف ایک پتلی سی سائیڈ لین کھولی ہوئی تھی، اپنی سائیڈ کی سائیڈ لین بلاک، بیچ کی 120 گز کی چوڑی جو 2 سڑکیں ہیں وہ بلاک. اگر بیکار سڑکیں تھی تو بننی نہیں تھی نا، بیکار نہیں تھی، بہت ٹریفک وہاں سے جاتا ہے. اچھا، جب میں نے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو آگے لے کر چلنا ہے، اتفاق سے بلاول صاحب کی تقریر اسی دن تھی، اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ اس کے ریاکشن میں نے کیا، اس کی بھی میں نے وضاحت. لیکن اگر یہ سارے دلائل بھی آپ کے ٹھیک ہیں عارف صاحب، تو اس سے اور آپ نے یہ بھی نہیں کہا ٹھیک ہے کہ میں بلاول ہاؤس کی دیوار گراؤں گا، لیکن چلیں وہ جو ایکسٹینشن ہے، وہ جو غیر قانونی رکاوٹ ہے، وہ جو عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کو 175واں دن ہو گیا، وہ سب کچھ ہے. سوال میرا پھر وہی ہے، کیا یہ سب کرنے کے بعد اگر یہ ریت پروان چڑھ جائے کہ ان دلائل اور جواز کی بنیاد پر میں خود اپنے ہاتھ سے یہ غیر قانونی کام روکنے چلا ہوں، تو یہ تو پھر معاشرے کو کیوس کی طرف نہیں لے جائے گا؟ حضور والا، یہ غریب آدمی کے لیے یہ سارے دلائل آپ کے بہت اچھے ہیں،
है ना, कि पहले कोर्ट में मुकदमा करो, फिर मुकदमे का अच्छा फैसला आ जाए, फिर कोर्ट से कहो कि इम्प्लीमेंट करे, फिर कोर्ट से कहो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसी काम के लिए रह गए यार। हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना, हमारा अवाम का हक बिल्कुल खत्म हो गया है। यानी लोग परेशान हैं 4-5 साल से। तो प्रेशर तो पूरा मन एहतजाज के जरिए होना चाहिए, इस तरह तो नहीं कि हम दीवार गिरा देंगे। नहीं तो दीवार गिराने के हवाले से जी सिंबॉलिक बात की जाती है। दीवार गिराना जहां पर 10 क्रेन्स की जरूरत होगी और 50 बुलडोजर की जरूरत होगी और कम से कम 15 दिन लगेंगे, आप समझते हैं कि ये काम हम कर रहे थे, ये सिंबॉलिक जेस्चर्स होते हैं कि ये करना है ना, कि अवाम को कहा जाता है कि आओ प्रोटेस्ट करो। बार बार कहा कि इट विल बी पीसफुल। पेंट ब्रश मंगाए हमने, कहा दीवारों पर लिख देंगे सिर्फ कि ये इलीगल है, इसको गिराओ। सिंध हाई कोर्ट ने कह दिया क्या पेंट ब्रश से दीवारें गिरती हैं यार? अच्छा, आप कह रहे हैं सिंबॉलिक जेस्चर था। मेरे साथ कादिर पटेल साहब मौजूद है, अगेन वेरी रेलेवेंट इन दिस रिगार्ड, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के हेड हैं। आरिफ भाई प्लीज 2 मिनट मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ पटेल साहब, ये सारी बातें तो मैंने पूछी ना आरिफ अलवी साहब से भी कि जनाब ये आपको ये हक किस तरह मिल गया है सारा कुछ, लेकिन कादिर पटेल साहब मतलब ये तो गुजारिश है ना कि ये आप भी जानते हैं कराची के रिहायशी हैं, वहाँ लोग कितनी ज्यादा तकलीफ में, सारा कुछ है। सर एक अदालती हुक्म भी आ गया, आइडियली तो मेरा ख्याल है अदालती अहकाम आने से पहले ही ये काम खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन चलें अब तो वो भी आ गया, तो इकदामात करके ये सड़क तो आवाम के लिए खोल देनी चाहिए थी ना। मतलब इसमें इतनी ताखीर का क्या जवाब बनता है कादिर पटेल साहब? वसीम, में बार बार हर चैनल पे हर जगह यही बात हो रही है। मैं उसका एक बहुत सिंपल सा जवाब दे रहा हूँ। देखें, ये जिस सड़क की बात कर रहे हैं आरिफ भाई, वो ब्लॉक 2 को जो जाती है, वो सड़क खुली हुई है एक साइड से और वहां से लोग आते जाते हैं चाइना टाउन से, ठीक है सर, एक बात। और ये अदालती हुक्म से पहले ही खुली हुई है। नंबर दूसरी बात कि ये कहते हैं अदालती हुक्म था, मैं मानता हूं अदालती हुक्म है, वो किस तरह का क्या है ये अदालत अपने इदारों के जरिए ये अपने अमल दरामद कराती है। अगर पीटीआई या कोई जमात, बार बार मैं कह रहा हूं, एन ऐसे वक्त पे जब बल्दियाती इलेक्शन में हमारा वर्कर ग्रास रूट पे एक दूसरे के करीब आ रहा था, वो ये अब जैसे कि आरिफ भाई ने कहा कि उन्होंने पेंट ब्रश मंगा लिए तो पेंटिंग करने जा रहे थे, लेकिन उनसे खुद कर पूछें कि इन्होंने जो हैंडबिल बांटा था उसमें लिखा हुआ था कि डेमोलिशन ऑफ वॉल। तो जब एक जमात किसी अरे भाई उस पैम्फलेट में लिखा था डिमोलिशन ऑफ वॉल जी, इलीगल वॉल जो इलीगल है। देखिए अरे में लीगैलिटी इलीगल पे तो बात नहीं हो रही। इवन इफ इट इज इलीगल, डज इट प्रोवाइड्स द लाइसेंस कि आप उसको डिमोलिश कर दें? कोर्ट का वर्डिक्ट मौजूद है, मेरे करने से कोई डिमोलिश नहीं होता। इट इज अ प्रोटेस्ट के आओ डिमोलिश करते हैं वॉल को। इट इज अ प्रोटेस्ट। आपको मालूम है बर्लिन वॉल, आपको मालूम है बर्लिन वॉल, इतनी बड़ी चीजें क्या लोगों ने गिराई जी? इट वॉज फाइनली सिंबॉलिकली डन समथिंग। फिर वो क्रेन्स ने और बुलडोजर्स ने गिराई यार। वो बर्लिन वॉल जो दुनिया की तारीख में लोगों ने गिराई, वो लोगों ने नहीं गिराई। जी कादिर भाई, कादिर पटेल साहब, ठीक है आपका पॉइंट। जी कादिर पटेल साहब, देखिए वसीम भाई, मैं यही कह रहा हूँ आरिफ भाई से कि अभी उन्होंने मान लिया ना कि उस पर लिखा था डेमोलिशन, चाहे लीगल या इलीगल। अब अगर मैं और आप निकल पड़े कि आओ किसी के घर की दीवार, वो भी एक शहीद कायद की और एक एक्स प्रेसिडेंट के घर की जो इसार है उसको गिराने निकलेंगे, तो ये एक नया तरीकेकार जो है वो वजह हो जाएगा। फिर आरिफ भाई का भी घर है, फिर मेरा भी घर है, फिर इमरान खान की घर है। क्या सारी रुकावटें जो आरिफ भाई के हल्के में हैं, जिसमें अमेरिकन एम्बेसी में डेड एंड मौजूद है 100 जगह पर, अब जब से मेरे भाई एमएनए बने इनके पास भी वो लग गए हैं, क्या कहते हैं, जो रास्ता रोकने वाले गार्डर होते हैं, वो ये सारे हट गए हैं। जो अब ये बिलावला उसकी आओ डिमोलिश करें कि ये कॉल देंगे, तो जब इस तरह की बात होगी तो ऑन रिकॉर्ड। ये सवाल तो आरिफ अलवी साहब से बनता है ना कि आओ डिमोलिश करने का नारा क्यों लगाया, लेकिन आपसे सवाल ये बनता है कि आपने उसको रखा क्यों उस इलीगल दीवार को? सर आप अवामी नुमाइंदे, अवामी पार्टी। मैं वसीम आपको क्लियर कर दूं, रास्ता खुला हुआ है, कोई ऐसी वॉल नहीं है। यस, हमने प्रैक्टिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमने कोई दरमियानी या ऐसे बेपेंदे की सियासत नहीं की। हमने अपने दहशतगर्दी के लिए हमारा स्टांस हमारी लीडरशिप ने लिया, हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया। हमने भी कायद शहीद हुई हमारी, हमने आपको स्वाद खाली करके दिया। हमें बहुत से थ्रेट्स हैं और वो थ्रेट्स हमें मद्देनजर रखने। आज जो है वो बेकार के लोग जो बिजनेसमैन है बेचारे, जो बेकार के तो नहीं, अगर बिजनेसमैन है और वो बेकार में 10-10 गार्ड रखे हुए हैं उन्होंने, तो यार जहां बेनजीर भुट्टो के बच्चे रहते हैं, जो उनका घर है, जहां एक्स प्रेसिडेंट रहता है, उसका एक प्रोटोकॉल कुछ न कुछ तो उसको आपको तहफ़्फ़ुज़ देना है। अब आप अपने जो है ना सस्ती शोहरत के लिए और कहें कि लोगों को आओ इसको हम गिराते हैं, तो ये हमने नहीं बुलाया किसी को, हम नहीं बुलाना चाहते थे उस दिन वर्कर को, लेकिन वर्कर नहीं रुकेगा जब बीबी के घर की या उसकी दीवार की आप बात करोगे। अगर आपने वर्कर नहीं भी बुलाया तो आपने उस वर्कर को तहम्मुल से काम लेने का भी नहीं कहा। यानी मैंने खुद आपका साउंड, आपने कहा कि हम तो जान दे देंगे
چھوڑیں گے اپنے. آپ اپنے کارکنان کو کہتے ہیں کہ بھائی جو قانونی راستہ ہے وہ ہوگا, پولیس حفاظت کے لیے موجود ہے بلاول ہاؤس کی, آپ پیچھے رہیں, کوئی تصادم نہ ہو. آپ نے اس طرح کے بیانات دیے کہ آپ کا کارکن مزید مشتعل ہوا. میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں, آپ نے ابھی ایک بات کی کہ کورٹ کا آرڈر تھا, آپ نے ان سے کہا نا کہ یار کسی گورنمنٹ کے جو ہے نا دفتر کے سامنے پروٹیسٹ کرتے وہ اگر کسی کے گھر پہ جائیں گے اور ہماری قائد کے گھر پہ جائیں گے, ورکر ہم سے پہلے پہنچ گیا تھا. اب میری بات سن لیں, ورکر ہم سے پہلے پہنچ گیا تھا, اور میں آپ سے دوبارہ اس وقت کہتا ہوں, اعتراف کر رہا ہوں اس چیز کو, اور بار بار کہوں گا کہ دیکھیں ہماری بی بی شہید قائد کے گھر کی طرف کوئی جائے گا تو ایمان سے ورکر اس کو ایک آنکھ برداشت نہیں کرے گا, اور جان بہت کم بات ہے. ہمارے ورکر آپ کو پتہ ہے اپنی قیادت کے لیے کس طرح جان دیتے ہیں. یہ بیکار میں ایک دور کی عارف صاحب وانٹس ٹو ریسپونڈ ٹو دس, پھر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جی عارف الوی صاحب. جی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے میں نے اس کرمش سے دور ہونے کے لیے بلاول چورنگی کو گیو اپ کیا اپنے پروٹیسٹ کے لیے, پھر ہم نے پوائنٹ طے کیا, پوائنٹ پر پیپلز پارٹی کے نے اعلان کیا کہ ورکرز وہاں پہنچ جاؤ. پوائنٹ کو چھوڑ کر میں 2 کلومیٹر دور بوٹ بیسن پر گیا بالکل, اور بار بار اعلان کیا کہ بوٹ بیسن پر جمع ہو, بار بار یہ کہا کہ پیسفل رہیں گے, بار بار یہ کہا کہ بیریکیڈ نہیں توڑیں گے. اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ دیوار کا جس کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جو کھلی ہوئی ہے, ایک سائیڈ لین کھلی ہوئی تھی, ہمارے پریشر سے آدھی سڑک کھلی ہے اور 3 دیواریں ہیں وہاں پر. آپ ذرا سوچئے, ایک دیوار سائیڈ لین اور مین روڈ کے بیچ میں ہے, ایک دیوار مین روڈ کے بیچ میں ہے, ایک دیوار بلاول ہاؤس کی اپنی دیوار ہے. 2 اونچی دیواریں ہیں جو بیچ میں ہیں, سڑک کے بیچ میں ہیں. ان کے متعلق کورٹ کے ڈاکومنٹس بھی انہی کا ذکر تھا, ان کو ہٹانا چاہیے. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ روڈ کھلنا چاہیے, دیوار کا ایشو ہے ہی نہیں, یہ روڈ کھلنا چاہیے. اور یہ کہا ان کی لیڈرشپ سے, کہا میں نے ان کی لیڈرشپ سے اپیل کی 10 بجے 9-10 بجے 11 بجے کہ تم اپنے لوگوں کو ورغلا رہے ہو, تم اپنے لوگوں سے غلط بات کہہ رہے ہو. ہم بلاول ہاؤس کی سینکٹیٹی کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں. کوئی ورکر مجال ہے کسی بلاول ہاؤس کی دیوار کو اس وجہ سے چھوئے کیونکہ وہ جناب کسی پارٹی کا لیڈر ہے, ہم اس کی ریسپیکٹ کریں گے. چلیں جی بات ٹھیک. بیفور وی وائنڈ اپ, زعیم قادری صاحب اس پر آپ اپنا کامنٹ دیجیے گا, اس لیے بھی کہ یہ معاملہ اگرچہ ظاہر ہے ویسے تو پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے, لیکن یہ جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں پرویز رشید صاحب, انہوں نے بھی اس اینگل سے پی ٹی آئی کے اس اقدام کی مذمت کی کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ہر معاملے میں, چاہے وہ نیٹو سپلائی کا معاملہ ہو یا بلاول ہاؤس کی دیوار, تشدد کی یا زبردستی کی سیاست کو فروغ دے رہی ہے, اور یوں پی ٹی آئی کے کارکنان ایک اچھے سیاسی کارکن ثابت نہیں ہوں گے ملک کے سیاسی دھارے میں. تو آپ اس پہ ایک کامنٹ کیجئے گا, پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں. دیکھیں بادامی صاحب, ایک تو بالکل صحیح بات ہے کہ اگر تو واقعتاً کورٹ کا آرڈر تھا تو یقیناً وہ ایک ہائی کورٹ کا آرڈر تھا, اس کے بعد ایک کورس آف لا بہرحال پڑا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے پاس کہ وہ سپریم کورٹ جائیں. اور مجھے یہ بتائیں عارف بھائی کہ کس طرح ان کو یہ رائٹ مل گیا کہ اس کورٹ آرڈر کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس علاقے کے ایم این اے نے کرنی ہے یا اس علاقے کے پولیٹیکل ورکرز نے کرنی ہے. یہ تو پھر بالکل کیوس ہو جائے گا, ایک رن مچ جائے گا جو احتجاج. دیکھیں عارف بھائی, احتجاج کی گنجائش بھی نہیں ہے بھائی, غریب آدمی سے وہاں بتا ہوا ہے. جو ایڈمنٹ پاٹا تھا اس میں لکھا ہوا تھا ڈیمولیشن, جوائن دا ڈیمولیشن. دیکھو نا, اگر آپ ایک یہ کس نے رائٹ آپ کو دیا سر؟ اچھا سنو, وہ پیمفلٹ میں لکھا ہوا تھا. اور جو کروڑوں لوگوں کو میں بار بار کہتا رہا ہوں, آپ کو میں کہتا رہا ہوں کہ بھائی یہ پروٹیسٹ ہے, پیسفل پروٹیسٹ ہوگا. ہم نے انلیگل وال کی کوئی اہمیت نہیں ہے, میں نے لکھا تھا تو اس کے اوپر آپ نے جناب ہمارے ورکرز کی پٹائی کی. یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ انلیگل ہے بھائی, ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہونا ہے, ابھی وہ سپریم کورٹ جائیں گے, وہ سپریم کورٹ سے فیصلے لے کے آئیں گے تو چلے جائیں گے نا. ابھی 90 دن پڑے ہوئے نا. زعیم قادری نہیں گئے, 177 دن ہو گئے بھائی. عارف بھائی میری بات سن لیں. 177 دن ہو گئے. دیکھیں میں اس معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں. آپ سے جو ایک غلط کام, ایک غلط ٹائم میں غلط اعلان آپ کا ہوا جس کی وجہ سے ورکر نچلے سطح پہ جو قریب آ رہے تھے وہ آپس میں گتم گتا ہوئے. اگر آپ اپنے سارے رکاوٹیں دور کرنے اپنے حلقے کی سارے مسئلے حل کر دیتے, ساری رکاوٹیں دور کر دیتے, آپ ہماری مدد کیجئے, ہم کریں گے. ہم کریں گے. اچھا قادر بھائی اور عارف بھائی, یہ ممکن ہے کیا, یہ ممکن ہے کہ اس ٹاک شو کے ذریعے
ویسے ظاہر ہے میں یہاں پر نہ کوئی عدالت لگا کے بیٹھا ہوں، نہ میں کسی کو، نہ میری اتنی اوقات ہے کہ میں کسی کو واعظ یا نصیحت کروں، تو یہ تاثر ہرگز نہ لیجیے گا. میں صرف آپ بڑوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کیا ممکن ہے کہ ہم اس ٹاک شو کے ذریعے صرف یہ میسج دے دیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہے، یہ ہم آپس میں طے کر لیں گے، لیکن کارکنان خدا کا واسطے معاملے میں آمنے سامنے نہ ہے. یہ پوسیبل ہے کہ یہ میسج چلا دیں عارف بھائی؟ ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میں اس میں پہل کرتا ہوں وسیم بھائی، میں اس میں پہل کرتا ہوں کہ جب بھی عارف بھائی کہیں گے ہم ساتھ بیٹھیں گے، اس مسئلے کو دیکھیں گے، خدا نہ ڈیمولیشن کی خود سے اپنے آپ. دیٹس اے ویری گڈ جیسن. عارف بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ اب ذرا آپ دونوں لیڈران کی سطح پہ ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ کارکن آمنے سامنے نہ کرنے کی کوشش نہ کریں. میں نے بار بار یہ کہا، ان سے ریکویسٹ کی، بار بار یہ کہا کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا مقابلہ نہیں ہے. یہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ایشو تھا. بھٹو صاحب کی دیوار کو، بلاول بھٹو صاحب کی دیوار اور آصف زرداری صاحب کے گھر کی دیوار ہمارے لیے ایسے ہی سیکرڈ ہے جیسے قادر بھائی کی دیوار ہے، زعیم قادری کی دیوار ہے، میری دیوار ہے. ہمارا کوئی کانفلکٹ کی نیت نہیں تھی، اور نہ ہے اور نہ ہوگی. چلیں ٹھیک ہے نا. ویری نائس، تھینک یو سو ویری مچ. بہت نوازش، بہت پازیٹیو بات کی ہے الوی صاحب نے. آئی ایم گریٹفل. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں، قادر پٹیل صاحب کا بھی اور جناب عارف الوی صاحب کا بھی، چونکہ ظاہر ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، خاص طور پہ کراچی میں بھی کل بھی ایک فرقہ وارانہ قتل و غارت گری کا ایک بازار لگا ہوا ہے. اتنے ایسے واقعات ہونے کہ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہاں پر ماں اور بیٹی کو ساتھ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا. یہ اس شہر میں ہو رہا ہے. وہاں پر ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس طرز کے بھی جھگڑے پالیں. میں دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ کم سے کم انہوں نے ایک پازیٹیو میسج ضرور دیا. سیاسی اختلافات ہونے چاہیے، کیوں نہ ہو، ٹکاگر اختلافات ہونے چاہیے، لیکن ود ان دا لمٹس آف ڈیسنسی، اور ان کو تشدد کا رخ ہرگز بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو زعیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید اوسط علی صاحب ہیں جو کہ سینئر نائب صدر ہیں پاکستان عوامی تحریک طاہر القادری صاحب کے نمائندے ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. میں کسی جماعت کی حمایت یا مخالفت میں کوئی بات نہیں کہتا، نہ مجھے یہ حق ہے بحیثیت اینکر، لیکن میں صرف بریک میں جانے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں سینکڑوں اسکولوں کی دیواریں گرانی دی گئیں، بلکہ بموں سے اڑا دی گئیں. وہاں کوئی معاملہ نہیں ہوا، کسی سیاسی پارٹی کو کچھ نہیں ہوا. اور یہ وہ ملک ہے جہاں پر قائد تحریک یا قائد عوام یا قائد پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا میں، قائد اعظم کا گھر جلا دیا گیا، سکون رہا معاملہ. سیاسی معاملات پہ سب کے جذبات بڑا اٹھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد طاہر القادری صاحب کیا چاہتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں اور کیسے چاہتے ہیں. ایک بریک کے بعد زعیم قادری صاحب اور سید اوسط علی صاحب. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری صاحب نے ایک ریلی سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ انقلاب آئے گا جس کے بعد عوام جن گھمبیر مسائل کا شکار ہے اسے عوام کو چھٹکارا ملے گا. عوام کو یہ دیا جائے، اتنے ایکڑ زمین، اتنی تنخواہ، بے روزگاروں کو یہ، اس کو فلاں فلاں، اور جب ہم آ جائیں گے تب ہم یہ کریں گے. اور ایسا کس طرح ہوگا؟ کسی انتخابی سیاست کے ذریعے انہوں نے نہیں کہا، بلکہ انقلابی سیاست کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ہم یہ اچیو کریں گے. یہ کیسے اچیو کریں گے؟ طاہر القادری صاحب چاہتے کیا ہیں؟ جو پچھلا دھرنا ہوا اس سے کیا ملا؟ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سید اوسط علی صاحب. آپ سینئر نائب صدر ہیں پاکستان عوامی تحریک سندھ کے، بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہے جناب زعیم قادری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، کسی تعارف کے محتاج نہیں. قادری صاحب میں آپ سے ہی ذرا اس سیگمنٹ کا بھی آغاز کرتا ہوں. طاہر القادری صاحب آپ کے خیال میں کیا چاہتے ہیں؟ زعیم قادری صاحب. میں دیکھیں بدامی صاحب، عرض یہ ہے کہ بہت ہی اعلیٰ پائے کے عالم دین ہونے کے علاوہ بہت محنت کی انہوں نے، اور ساری زندگی اپنا کام دینی معاملات میں بڑے کونا مشق طریقے سے کیا. بڑی تعظیم ہے ان کی. لیکن ابھی جو یہ واقعات پچھلے دنوں رونما ہوئے، ایک وہ اسلام آباد کا دھرنا تھا اور پھر کس طرح وہ ختم ہوا اور کیا چیزیں اس پہ بات کی گئی تھی، کیا ہوا، اور پھر ابھی ایک اور دھرنا دوبارہ شروع ہو گیا. کچھ لوگوں نے تو کہا کہ جنرل پرویز مشرف پہ مقدمہ بننے کے بعد دوبارہ یہ شروع ہوا، اور بہرحال میں نہیں جانا چاہتا اس میں. واقعتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری کم علمی سمجھ لیجئے یا میری جس کو کہتے ہیں آپ سوچ کی کچھ ناپختگی سمجھ لیجئے کہ میں حضرت کی بات یہاں تک تو بالکل درست ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ دھرنا اور احتجاج یقیناً ان کا بنیادی حق ہے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، اور وہ اس کو بڑے پرامن طریقے میں بھی رہنے دیتے ہیں. لیکن جو رزلٹ ہے، جو فنیس انگریزی کا ایک لفظ ہے،
وہ جو فنیس ہے اس کے طریقہ کار پر میں آج تک اس کو سمجھ نہیں سکا. چلیں اس کی وضاحت لینے کی کوشش کرتے ہیں انہی کے نمائندے سے. میں بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو میں سمجھاؤں کہ اگر تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس انقلاب کے چکر میں جا کر وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر پریزیڈنٹ ہاؤس پہ اور جی ایچ کیو پہ قبضہ کر لوں اور پوری دنیا مجھے جو ہے وہ مان لے, تو پھر یہ بادشاہت ہوگی میرے بھائی. یہ پھر کوئی سینسیبل وے آف گورنمنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ بہرحال وہ کہہ چکے ہیں کہ میں جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں. اور دوسری بات کہ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے, مطلب جو راستہ اپنایا جا رہا ہے, وہ یقیناً تب جو ہے وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوگا کہ جب اس کے بعد آپ ایک پروسیس, یعنی کہ الیکشن جو پوری دنیا کے لوگ مانتے ہیں کہ واحد بہترین طریقہ ہے اقتدار تمام تر علتوں اور علائشوں کے باوجود, تو اس سے بہتر طریقہ ابھی تک کوئی بنا نہیں. تو اگر وہ راستے کے بعد آپ نے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ آپ نے قبضہ کر کے تمام چیزوں پر بادشاہت کا اعلان کر دینا ہے, تو وہ بھی ان کو بھی واضح کر دینا چاہیے. تو میں نہیں سمجھ پایا کہ یہ باتیں تو مجھے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن راستے کا تعین نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کا طریقہ کیا. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ میں جو سوال کرتا ہوں اس کے نتیجے میں کوئی وضاحت ہوتی ہے نہیں ہوتی. علی صاحب, زعیم قادری صاحب نے بہت ہی وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کج فہمی کا اعتراف کیا اس معاملے پہ کہ ان کو سمجھ نہیں آئی بات. اچھا, میرا بھی سوال بڑی معصومانہ نوعیت کا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ایک جماعت ہوتی ہے جو انتخابی سیاست پہ یقین رکھتی ہے, وہ کہتی ہے جناب ہم الیکشن میں آئیں گے اور اڑا کے رکھ دیں گے, اور جب ہم آ جائیں گے تب یہ کریں گے. ایک جماعت ہوتی ہے وہ انقلابی سیاست پہ یقین رکھتی ہے, پھر وہ یہ جمہوریت کی بات نہیں کرتی, وہ تو پھر کچھ تو خون اور یہ سارا کچھ, اور جب تاج اچھالے جائیں گے تب وہ والا معاملہ. یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں نہیں میں جمہوریت تو چاہتا ہوں, میں امریت نہیں چاہتا یا کوئی اور نظام میں نہیں چاہتا, لیکن میں انتخابی سیاست کے ذریعے بھی نہیں آؤں گا. اچھا پھر بھی میں آ جاؤں گا, کیسے آئیں گے, مطلب کیسے, کیا یہ سمجھا دیں ذرا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اہم ترین بات یہ ہے کہ جمہوریت ہو یا کوئی بھی سسٹم ہو, وہ عوام سے متعلق سسٹم ہے, ٹھیک, عوام سے ہٹ کے کوئی سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج پاکستان میں عوام کے حقوق کا کون تحفظ کر رہا ہے؟ پاکستان کی عوام آج کہاں سٹینڈ کرتی ہے, کہاں کھڑی ہے, کس طرح اس کو دبایا جا رہا ہے, کس طرح وہ غربت کی چکی میں پس رہی ہے. تو کیا یہ جمہوریت کا یہ والا سسٹم جس کے خلاف ہم نے اس وقت آواز بلند کی تھی, جو کہ اب ہر پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ہوا تھا الیکشن میں وہ دھاندلی, وہ جیتے والی پارٹی بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی, اور ہارنے والی پارٹی بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی, اور ہم نے اس وقت کہا پارٹی پھر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کی ان دھاندلی سے نجات پانے کے لیے انتخابی عمل کو شفاف بنایا جائے تاکہ ہم آ جائیں. وہ اس لیے کہہ رہی ہے, آپ تو انتخابی سیاست کا نام اس لیے وہ اس لیے کیسے اقتدار میں, یہ سمجھا دیں مجھے قادری صاحب کو. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ ہم پھر بھی اسی کو قبول کریں گے, اس لیے کہ ان کا فائدہ اسی میں, ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کے پاس ہے بالکل آپشن ہے, ہمارے پاس آپشن عوامی انقلاب, سبز انقلاب, گرین انقلاب کے ذریعے ہم پاکستان میں یہ پورا سسٹم, یہ جو پورا سسٹم ہے یہ کرپٹ سسٹم ہے, یہ نظام پورا کیسے آئے گا گرین انقلاب, یہ بالکل کتنے بجے آئے گا, کس چیز بتائیں نا کس طرح آئے گا, یہ انشاءاللہ 11th آور کے بعد آئے گا, بالکل آئے گا انشاءاللہ. جو آپ نے بجے کی بات کی ہے تو انشاءاللہ ضرور 11th آور کے بعد آئے گا. لیکن یہ بات میں آپ سے کہہ دوں, دنیا بھر کی اگر آپ تاریخ دیکھیں, انقلابی تحریک دیکھیں, انقلابی تاریخ دیکھیں, تو عوام جب اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا. ہم تو گرین انقلاب, ہم تو سبز انقلاب اور پرامن انقلاب کے دائی ہیں, اور ہم اس کے لیے ہم پہلے بھی اسلام آباد میں جمع ہوئے. ایک پتہ انقلاب بھی ہوگا اور پرامن بھی ہوگا, بالکل ایک پتہ نہیں رہا. لیکن میں یہاں تو میں یہ وضاحت کر دوں, اگر حکمراں اپنی کرسی کو بچانے کے لیے, اگر وہ خود, جیسا کہ آج چھوٹے سے واقعہ ہوا ہے, اگر اس کو چاہتے یہ تو آپس میں یہ کراچی میں تحمل کا مظاہرہ کرتے تو یہ لاٹھی اور یہ نہیں چلتے, پتھراؤ نہیں ہوتے. لیکن چونکہ ان میں تحمل نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس پرامن سبز انقلاب کو خون کے اس میں بدل نہ دیں وہ, لیکن ہمارے سینے حاضر ہیں. ہمارا پلان نہیں ہے, بالکل پلان کیا, میرا سوال اب تک نہیں ہے. بالکل. کیسے آئیں گے آپ اقتدار میں, کیسے؟ عوام کی طاقت کے ذریعے آئیں گے. یعنی عوام کیا کریں گے, مجھے ذرا سٹیپ بائی سٹیپ سمجھائیں, عوام کیا کریں گے بتائیں. دیکھیں یہ تو ہم اگلا سٹیپ تو ہم ابھی آپ کے سامنے نہیں کھولیں گے, کہ راز ہے, بالکل راز ہے کہ ہم اس کو اگلا سٹیپ کیا. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, ایک بات جو ابھی کہی گئی اس کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری فوری بعد
وہ دھرنے کے فوراً بعد سے مختلف آپ چینلز کے ان کے انٹرویو دیکھ لیں تو یہ جو بات ابھی زعیم قادری صاحب نے کہی ہے کہ جنرل مشرف صاحب کے اس معاملے کی وجہ سے، تو یہ ریکارڈ پہ بات موجود ہے کہ آج سے نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن آج سے وہ نہیں کہہ رہے کہ زعیم قادری صاحب نے نہیں کہا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک سمجھدار آدمی ہے، اور جو انہوں نے اس وقت بات کہی ہے ہمیں سپورٹ کیا ہے کہ سسٹم خراب ہے. انہوں نے بھی ان کے خود ایک چینلز پہ بیٹھ کے مسلم لیگ نون کے ایک صاحب نے کہا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب ہم صحیح کہہ رہے ہیں تو اس صحیح کہنے کے میں آواز میں صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ عوام پریشان ہے، یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ عوام کوئی بھی ڈس ایگری نہیں ہے نا بھائی. میں ایک بار پھر کوشش کر رہا ہوں یہ سمجھا دینا کہ دیکھیں عوام، یعنی آپ نے کہا 1 کروڑ آدمی نماز پڑھے گا، یعنی اتنے بڑے تعداد میں. اچھا وہ آ گئے، نماز تو یہ ایک علامت ہے، سمبولک. پہلے ہم اذان دے چکے ہیں، اب سمبولک. پھر کیا ہوگا، کیا پھر کیسے ہوگا؟ پاکستان میں چینج آئے گی. کیسے آئے گی؟ وہ سڑکوں سے باہر، یعنی وہ گھروں میں نہیں جائیں گے جب تک پاکستان میں نظام حکومت کرنا چلی جائے، جب تک حکومت کرپٹ نظام ختم نہ ہو جائے. صرف ایک حکومت نہیں، پورا نظام جو کرپٹ نظام چینج نہ ہو جائے، جب تک وہ ختم نہیں ہوگا عوام باہر ہی رہے گی، عوام سڑکوں پہ رہے گی، عوام گھروں میں نہیں جائے گی. کنفیوژن وہیں برقرار ہے. بالکل ہم تبدیلی لائیں گے اور عوام کو ہم اسٹرینتھن کریں گے انشاءاللہ. اضافہ برقرار نہیں ہے، اضافہ ہو گیا. عرض یہ ہے لوگوں کی کنفیوژن میں اضافہ ہو گیا، اضافہ ہو گیا. وہ کنفیوز لوگ ہیں تو یہ اضافہ ہو سکتا ہے. یہ حکومت بھی کنفیوز ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ طالبان سے مذاکرات کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں. کنفیوز لوگ کنفیوز ہی رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، بڑی مہربانی آپ کی. عرض یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ 1 کروڑ آدمی لے بھی آئے سڑک پہ تو اس کے لیے ان کو کم از کم 10 سے 12 کروڑ لوگوں کو لانا پڑے گا کہ کم از کم 60% آبادی تو یہ کہے کہ طاہر القادری کو یہ صدر محترم اور وزیر اعظم اکٹھا مل کے بنا دیں. تو 1 کروڑ آدمی کی رائے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے مقید کر رہے ہیں اس 17 کروڑ عوام کو جس کا فیصلہ آپ کو اور مجھے معلوم نہیں ہے. تو طریقہ کار جو وضع کیا جا رہا ہے وہ ظالمانہ اور آمرانہ ہے، اور یہ آئین کی خاص طور پر واضح طور پر تضحیک بھی ہے اور اس کو جو ہے وہ روندا بھی جا رہا ہے. تو اس لیے آئین پہ عمل درآمد کی بات اور جمہوریت کی بات حضرت نہ کریں. ہاں آپ یہ کہیں کہ ہم 1 کروڑ لوگوں کے ساتھ اس ملک کے GHQ پر، اس ملک کے ایوان صدر پر، اس ملک کے پارلیمان پر ہم قابض ہو جائیں گے اور پھر اپنا جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیں گے، کیونکہ وہ لوگ تو گھر نہیں جائیں گے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر وہ سڑک پہ جا کے 1 کروڑ لوگ بیٹھ بھی جائیں، چلے میں نے ہائپوتھیٹیکلی آپ کی بات تسلیم کر لی، تو ان 17 کروڑ عوام کا کیا قصور ہے؟ وہ شاید اگری نہ کرتے ہو. ہم سپریم کورٹ پہ قبضہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم فوج کے خلاف بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑ کر کے ایک برادر ملک میں جا کر کے پناہ لینی پڑی. ہم وہ قابضین میں سے نہیں ہیں. انہوں نے قبضہ بھی کیا ہے، انہوں نے قبضے کی پوری پلاننگ بھی کی ہے، فوج کے اوپر بھی انہوں نے دباؤ ڈالا ہے جس کی نتیجے میں یہ کئی سال باہر رہے ہیں. ہم ان قابضین میں سے نہیں ہیں. البتہ اب ان کا جو قبضہ ہے پاکستان میں ناجائز قبضہ اور ظالمانہ قبضہ، ناجائز کیسے ہے؟ بالکل ناجائز قبضہ ہے، کیونکہ عوام نے ووٹ ڈالے نا. بالکل یہ جمہوری طریقے سے ووٹ ڈالا ہی نہیں گیا، یہ چرایا ہوا ووٹ ہے، یہ چرایا ہوا ووٹ ہے. جو الیکشن کمیشن بنا تھا وہ بھی اللیگل تھا، جو الیکشن کمشنر تھے وہ بھی اللیگل تھے. تمام پنجاب میں ان کی حکومت ہے، کہیں بھی پنجاب میں پورے 371 کے ایوان میں 300+ سیٹس اس وقت ان کو ووٹ نہیں پڑا. اس وقت پورے پاکستان میں کہیں بھی لیگل حکومت موجود نہیں ہے. KPK میں تحریک انصاف کو ووٹ نہیں پڑا کہیں بھی. دیکھیں میں بات سنیں تو کس کو ووٹ؟ اخوان المسلمین کو ووٹ پڑا ہے، کس کو ووٹ پڑا ہے؟ دیکھیں ووٹ تو پڑے ہیں کچھ، لیکن آپ دیکھیں خود الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے، کہیں کہہ رہا ہے 50,000 ووٹ کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بارے میں. وہ تو نظام میں خرابی ہے نا، سسٹم میں خرابی ہے نا. تو کیسے پتا کہ ووٹ ہی نہیں پڑا؟ مطلب ووٹ تو پڑا نا. ایک دن آیا تھا، اس کا نام تھا 11 مئی، وہ الیکشن کا دن تھا، لوگ نکلے، لوگوں نے ووٹ ڈالا. نہیں یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ لوگ آ گئے، یہ وہ لوگ ہیں برے جو بھی. جی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک خاص طبقہ فکر اپنے اندر پیدا کر رکھا ہے، لوگوں کے اوپر مسلط ہیں اور وہ وہاں سے لے کر جاتے ہیں اور ووٹ دلواتے ہیں، ووٹ گرواتے ہیں. آپ دیکھ لیں کتنے فیصد عوام نے ووٹ دیا ہے.
پاکستان میں کتنے فیصد تھا؟ اگر فیصد کی بنیاد پر تعین ہونا ہے تو کتنے فیصد لوگ اس لانگ مارچ میں آئے تھے اسلام آباد کے، یا کتنے فیصد؟ ہم اس لیے دوبارہ جدوجہد کر رہے ہیں فیصد پہ تو تعین، تو ہم دوبارہ جدوجہد کر رہے ہیں. ہم نے پھر ٹائم لیا ہے، ہم نے پھر نیچے میسج میں کام کیا ہے، ہم اسی لیے جدوجہد کر رہے ہیں. معصومانہ سوال یہ ہے، پاکستان، آپ آئین تو مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. آئین کی پاسداری بھی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. تو پاکستان کے، اگر میں یہ چاہتا ہوں، میں وسیم بادامی یہ چاہتا ہوں کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں، خواہش تو ہو سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، تو آئین کے تحت میرے پاس کیا خواہش ہے؟ یہ اب ذائقہ قادری صاحب مسکرا رہے ہیں اور میری معصومیت کو انڈورس کر رہے ہیں، تو میرے پاس کیا طریقہ ہے کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں؟ کیسے، یہ بتا دیں. دیکھیں کیسے بن سکتا ہوں میں؟ یقیناً دو ہی راستہ ہے. دو راستے ہیں. اگر ایک پہلا راستہ یہ کہ اگر اس ملک میں، یا پاکستان کی آپ بات کریں تو پاکستان میں اگر صحیح نظام رائج ہے، صحیح جمہوریت اپنے ٹریک پہ موجود ہے، صحیح شفاف انتخابات ہوتے ہیں، تو پھر یہی راستہ ہے، یہی آپشن ہے کہ میں الیکشن میں جاؤں، اپنی پارٹی بناؤں، الیکشن میں جاؤں، چونکہ ایوان میں اکثریت لے اور وزیر اعظم بن جاؤں. لیکن چونکہ یہ بات بالکل اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہاں جمہوریت صحیح نہیں ہے، پاکستان میں یہ جمہوری سسٹم اب کیا طریقہ ہے میرے پاس وزیر اعظم بننے کا؟ پاکستان میں جو کچھ نظام ہے بالکل صحیح نہیں ہے. اب کیا کیا جائے؟ تو یقیناً اب عوام کے ذریعے ہی پاکستان میں تبدیلی تو وہی والی بات نہیں ہوگی جو بھی پہلے سیگمنٹ بات ہو رہی تھی کہ یہ کام چونکہ انلیگل ہو رہا ہے اس لیے میں خود جا کے روکوں گا اپنے ہاتھ سے، تو وہی بات ہو گئی نا. بالکل عوام کا حق ہے. عوام قادری صاحب کے تاثرات وہ دیکھیں، پتہ نہیں وہ کیا. عوام اس نظام کو رد کرتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. 5 سال جن لوگوں نے حکومت کی اور آج جو حکومت کر رہے ہیں، یہ پورا کا پورا کرپٹ نظام کے ذریعے. قادری صاحب نے اس بات پہ پتہ نہیں اپنا سر پکڑا ہے اور ماتھا پیٹا ہے، مجھے نہیں پتا کیوں. قادری صاحب یہ بتا دیں، اس ملک کا آئین جو ہے وہ احتجاج کرنے کی، جو کہ انہوں نے کیا ہے اور پرامن کیا ہے، ہسٹری بنائی ہے. اسلام آباد میں اتنا بڑا احتجاج ہوا، اتنے دن تک ہوا، گملہ نہیں ٹوٹا. لاہور میں اتنی بڑی ریلی ہوئی، پتہ نہیں ٹوٹا. اس کا تو رائٹ ہے نا، انہوں نے کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کر دیا نا. بالکل ہے، ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے آئینی طور پر کہ یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور جس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نظریاتی طور پر، آئینی طور پر ان کی سوچ کے مطابق نہیں ہے، اس کو یہ اس سے اختلاف کرنے کا بالکل ان کو حق ہے. اور احتجاج تو جمہوریت کا حسن ہوا کرتا ہے. میں صرف وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بادامی صاحب، انہوں نے باہر جانے کی، اندر آنے کی بڑی باتیں کی، میں تلخی نہیں پیدا کرنا چاہ رہا. طاہر القادری صاحب یہ 3 بار کام کر چکے. پہلے وہ ایک بہت بڑے اتحاد کا حصہ بھی رہے، پھر انہوں نے خود بھی الیکشن لڑا، پھر وہ ایم این اے بھی بنے، پھر جنرل پرویز مشرف نے ان کو کہا کہ میں آپ کو وزیر اعظم بناتا ہوں، پھر انہوں نے نہیں بنایا، وہ پارٹی بھی بنائی اور الیکشن بھی لڑا. ایک سیٹ آئی تھی ان کی. ڈاکٹر صاحب نے اس کو قبول نہیں کیا. ایک سیٹ آئی. ایک یار بیچ میں آپ بولیں گے بھائی تو بات خراب ہو جائے گی. میں آپ کو آخری دفعہ عرض کر رہا ہوں. اچھا جی، نہیں آپ مہربانی کریں، یہ طریقہ کار غلط ہے آپ کا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں بس مت حوصلہ کریں نا ذرا. جی. عرض یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے ایک طریقہ کار اپنایا، انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک بنائی، بالکل حق ہے ان کا. یہ اس کو لے کے مارکیٹ میں گئے، انہوں نے الیکشن لڑا، ان کی ایک سیٹ آئی. اس کے بعد انہوں نے پھر اس پہ سے ریزائن کر دیا، اور یہ کیونکہ وہ پرویز مشرف صاحب سے ان کی وہ نہیں ہو سکی، سنکرونائز نہیں ہو سکی چیزیں. چودھری صاحبان کا بھار زیادہ تھا، وہ جو بھی ہوا سب کو علم ہے اس بات کا. استعفیٰ دے کے تو یہ اس سے باہر چلے گئے. آج وہی سوال کر رہا ہوں، یہ کہہ دیں علامہ صاحب، حکم فرما دیں کہ جناب میں نے یہ بات آرڈر دے دیا اپنے لوگوں کو کہ میں یہ سب کچھ چھین لوں گا بغیر کسی کے فیصلے کے، میں یہ لے لوں گا 1 کروڑ لوگوں کے ساتھ مل کے. یعنی کہ وہی بات کہ یعنی کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر اپنی فوج کے سر پر جب اقتدار پر قبضہ ہوتا ہے اور آئین کو ایبینس میں رکھ دیتا ہے تو یہ وہ اپنا رائٹ تصور کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو بہترین طریقہ علاج سمجھ رہا ہوتا ہے اس وقت کے پرابلمز کے لیے. وہی سوچ اور وہی طریقہ کار طاہر القادری صاحب بتا رہے ہیں کہ میں 1 کروڑ لوگوں کے ساتھ نکلوں گا اور 1 کروڑ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میں اقتدار میں مجھے بٹھا دیں گے. وہ تو اور کیا طریقہ ہے بٹھانے کا؟ بھائی لے کے جا کے بٹھا دیں گے. وہ جا کے کہیں گے کہ جی 1 کروڑ لوگ، آمرانہ نہیں، ظالمانہ اور غیر آئینی سوچ ہے. ظالمانہ اور غیر آئینی سوچ ہے. سر آخری سوال ہے آپ سے، یہ بتا دیجئے نا مجھے، یہ سسٹم دھاندلی سے بھرپور بھی ہے، دھاندلی دادا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر واقعی آپ کے پاس عوامی پاور ہو تو یہ الیکٹورل پولیٹکس مجھ سے زیادہ بہتر آپ اور آپ سے کئی گنا بہتر طاہر القادری صاحب جانتے ہیں. سیٹوں میں 19-20 کا یا 18-20 کا فرق ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی عوام میں مقبولیت ہو اتنی کہ اس کو 6 کروڑ ووٹ پڑنا ہو اور دھاندلی اتنی ہو جائے کہ الٹیمیٹلی صرف 50,000 ووٹ ڈالا جائے. تو آپ ایک دفعہ انتخابی سیاست میں آ کر، ابھی بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں،
ذرا مزہ تو چکھا دینا, ٹریلر تو چکھا دینا قادری صاحب کی جماعت کو اور باقی پارٹیوں کہ دیکھو ہماری یہ طاقت ہے, تو پھر رنگ جمے گا. انتخابی سیاست میں کیوں نہیں آتے آپ, یہ بتا. انتخابی سیاست میں جیسا کہ خود زعیم قادری صاحب نے کہا کہ ہم پہلے انتخابی سیاست بھی ہم کر چکے ہیں, ہم نے کیا ہے. ایک سیٹ ملی نا 272, بات یہ نہیں ایک سیٹ, بالکل اتنی ساری مل گئی نہیں. وہ پہلا اور سب سے آخری انتخاب تھا جس میں باقاعدہ طور پہ حصہ لیا گیا. اب نہیں لیں گے, لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس جابرانہ, اس ظالمانہ, اس کرپٹ نظام کے تحت انتخابات میں حصہ لینا بالکل ابس ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں یہ بات کلین چٹ دے دی جائے, یہ آج سیاست جو ہے عوام کے لیے نہیں ہو رہی ہے, تجارت کے لیے سیاست ہو رہی ہے. جہاں یہ کلین چٹ دے دی جائے کہ 2.5 کروڑ اگر آپ کے پاس کالا دھن کے بجائے اگر اب آپ کے پاس 50 ارب کالا دھن ہے تو آپ لائیں پاکستان میں اور لا کر کے اپنے کالا دھن کو سفید کر لیں. اب آپ اس کا مقابلہ انتخابی سیاست سے نہیں کریں. ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو اپنے بھائی پن کو لا کر کے پاکستان کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں. لہذا ہم اس کرپٹ نظام کے خلاف ہیں. انشاءاللہ ہم اس نظام کو بدل کر انشاءاللہ دم لیں گے اور دنیا دیکھے گی. بہت شکریہ طاہر قادری آخرکار کامیاب ہوا. نوازش قادری صاحب بہت شکریہ, اور علی اوسط صاحب بہت بہت شکریہ. دونوں مہمانوں کی اپنے رائے سنی, مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بریک کے بعد اس کو اپنے طور پہ کنکلوڈ کرتے ہیں.